ناظرین، جو لوگ روحانیت اور سلوک کی راہ پر چل پڑتے ہیں ان کا سب سے اولین مقصد ہوتا ہے اللہ کی تلاش، اس خالق حقیقی کی تلاش کہ جس کی طرف سے ہم آئے ہیں اور جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، اس مقام پر ایک بات کو جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ تلاش اسے کیا جاتا ہے جو گم ہو جائے۔ تو جو سوچتا ہے کہ اللہ کہیں گم ہو گیا ہے وہ پھر ساری عمر تلاش ہی کرتا رہتا ہے۔ وہ خالق کائنات جو خود فرماتا ہے کہ میں انسان کی شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہوں اور ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، تو آپ یقین رکھیں کہ وہ اللہ کبھی گم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی گم ہوتا ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان ہی دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو جاتا ہے، اس دنیا کی چکو چوند میں اپنا وجود کہیں خود ہی گم کر لیتا ہے۔ تو راہ سلوک اور روحانیت میں سب سے پہلے اپنی تلاش کرنی ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پنجابی کے ایک صوفی شاعر لکھتے ہیں کہ رب تے بندے دی ذات ہے اکو، جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح انج لکیا جویں بندے وچ لکیا اے تو۔ اگر خوش قسمتی سے آپ نے کبھی خود کو تلاش کر لیا تو اللہ کریم آپ کو اپنے اندر ہی نظر آئے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ یہ عرش فرش زمین و آسمان میرا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر میں چاہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اس لیے یہ سفر اپنے ہی دل تک پہنچنے کا ہے، یہ روحانیت اپنے ہی اندر اترنے کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دل میں تلاش کرو۔ دوسرے معنوں میں کہا جائے تو یہ ٹوٹے ہوئے دل مرکز تجلیات ہوتے ہیں۔ انہی دلوں کے بارے میں کہا گیا ہے قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ انی قریب، یعنی میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تو انسان کے انتہائی قریب ہے، لیکن ہم ہی کہیں اپنے آپ سے دور نکل آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اسے جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس احساس ندامت ہے، احساس جرم ہے، چند آنسو ہیں، تنہائی ہے اور ایک ایسا سجدہ ہے کہ جو سجدوں کا مرشد ہو، اس سجدے میں کہیں ڈوب کر اگر اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دے گا، اور اللہ کی طرف سے جواب آتا آپ کو اپنے روم روم میں محسوس ہوگا۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، آپ تعریف کے قابل بھی نہیں ہیں، کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور وہی خالق و مالک ہے، جب آپ اس بات کا یقین کر لیں گے کہ میری ہستی تو فنا ہونے والی ہے مگر وہی ذات پاک ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، تو پھر آپ